السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، ممنوعہ محبت، قسط نمبر 106، ریٹن بائی سید حسن۔ کیا تم اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کرو گی؟ شنزے نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے فریحہ کی طرف ایک مظلومانہ شکل بنا کر دیکھا۔ فریحہ نے گھبراہٹ میں تھوک نکلا۔ وہ تھوڑی ہراساں ہو رہی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے پہلی بار شہباز کو اتنے غصے میں اور بے رحم دیکھا تھا۔ شہباز کے اس رویے نے اسے بھی تھوڑا بہت ڈرا دیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ خود زریابہ کو بہت پسند کرتی تھی، ورنہ شاید آج اس کا بھی حال شنزے جیسا ہی ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ فریحہ نے فوراً کہا، شہباز ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں زریابہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بہت نیک دل ہے، وہ دل میں میل نہیں رکھے گی۔ اگر تم معافی نہیں مانگتی تو بس اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ شنزے نے اپنے دانت پیسے اور زریابہ کو گھور کر دیکھا۔ اس کی انا خاک میں مل رہی تھی۔ اس دیہاتی لڑکی سے معافی مانگنا؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے حقارت سے کہا، کیا آپ خود یہاں سے جا رہی ہیں یا میں آپ کو باہر پھینک دوں؟ شہباز نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہاری یہ ہمت؟ شنزے نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ تھیں۔ شنزے کو روتا دیکھ کر ونیزا اور شمیلہ کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ اس انجام سے کافی خوش تھیں۔ فریحہ نے جلدی سے شنزے کو پکڑا اور اسے شہباز کے گھر سے باہر نکالنے لگی۔ اس نے کہا، شنزے، اس سے پہلے کہ شہباز تمہیں دھکے دے کر نکالے، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگرچہ شنزے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن ان تینوں عورتوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکال ہی دیا۔ وہ جاتے جاتے ہر قدم پر شہباز کو کوستی جا رہی تھی۔ آخرکار گھر میں خاموشی چھا گئی۔ جب شہباز مڑا تو زریابہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس کی نظروں میں بے پناہ محبت تھی۔ اس نے نرمی سے شہباز کو دیکھ کر مسکرایا۔ شہباز نے جھک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے زریابہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پیار سے پوچھا، کیا تم اب بھی اداس ہو؟ زریابہ کا دل بھر آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر تم اداس نہیں ہو تو تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ زریابہ نے اپنے لب بینچ لیے اور کچھ نہ بولی۔ وہ اب بھی اس جذباتی کیفیت سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اس کی اس قدر محبت دیکھ کر وہ پگھل سی گئی۔ آئندہ سے اگر تمہارا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو تو اپنی ڈھال خود بنو، سخت بنو، بالکل ویسے ہی جیسے تم میرے معاملے میں ہوتی تھی۔ پوری طاقت سے مقابلہ کرو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ کے والدین ہوں تو؟ زریابہ نے پوچھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اہم بات یہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اگر تمہیں لگے کہ تم صحیح ہو تو یہ فکر مت کرو کہ سامنے کون ہے۔ کبھی خود پر سمجھوتا نہ کرنا، سمجھی تم؟ زریابہ نے سر ہلایا۔ سمجھ گئی۔ شہباز نے اپنے انگوٹھے سے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ اس نے لاڈ سے کہا، اب رو مت۔ زریابہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جواب دیا، ٹھیک ہے۔ شہباز نے اسے دھیمے لہجے میں مشورہ دیا، آئندہ سے اگر یہ عورت تمہیں نظر آئے تو اسے بس نظر انداز کر دینا۔ تمہیں اسے خالہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس سے بات کرنے کی۔ اگر وہ تنگ کرے تو بس مجھے بتانا، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ زریابہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے تمام منفی جذبات اور عدم تحفظ کا احساس ایک پل میں غائب ہو گیا ہو۔ اس نے اپنی نم آنکھیں کھولی اور آہستہ سے اپنے بازو شہباز کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے اوپر دیکھا۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، آپ ابھی کہاں گئے تھے؟ میں نہا رہا تھا، شہباز نے جواب دیا۔ اس نے زریابہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ابھی تو صرف دوپہر ہوئی ہے، آپ اس وقت کیوں نہا رہے تھے؟ زریابہ نے پوچھا۔ وہ بیزار کن شنزے کے بارے میں بات کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے شہباز کے بارے میں بات شروع کر دی۔ شہباز کی نظریں گہری ہوتی گئی اور اس نے کہا، اس نے اس کا گال تھپتھپایا۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم بھی کام کر رہی تھی اور میں کافی بور ہو رہا تھا۔ آج کل مجھ میں بہت زیادہ توانائی بھری ہوئی ہے اور اسے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی ورزش کر لی جس سے پسینہ آ گیا۔ توانائی سے نکالنے کا راستہ نہ ملنے کی ذکر پر زریابہ کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے کی اس رات کے بعد سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس واقعے کے بعد 2 دن تک اسے کافی درد اور تکلیف رہی تھی اور وہ اس تجربے سے کافی ڈر گئی تھی اور ہمیشہ اس خوف میں رہتی کہ کہیں اسے دوبارہ اس سب سے نہ گزرنا پڑے۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔ ظاہر ہے شہباز سے مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے عادی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اسی لیے وہ آج کل روزانہ جی بھر کر ورزش کر رہا تھا۔ وہ تو اپنی پولیس ٹریننگ سے بھی زیادہ سخت ورزش کر رہا تھا تاکہ اپنی توجہ بانٹ سکے۔ کمرے میں گرم پانی کی بھاپ بھری ہوئی تھی۔ زریابہ شاور کے نیچے کھڑی تھی اور گرم پانی کو اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں شہباز کا خوبصورت چہرہ، اس کا کسرتی بدن اور اس کی کہی گئی باتیں گھوم رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایک بار قریب آنے کے بعد مرد کو سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہباز صرف اس کی خاطر اتنے دنوں سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ نہانے کے بعد زریابہ ایک چھوٹا سا نائٹ گاؤن پہن کر کمرے میں آئی۔ شہباز
بیڈ سے ٹیک لگائے فون دیکھ رہا تھا، دریافت آہستہ سے اس کے پاس کی، جیسے ہی اس نے سر اٹھایا وہ اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور دھیرے سے اپنا فون رکھ دیا۔ دریافت کا شرمسار چہرہ دیکھ کر شہباز کی نظریں گہری ہو گئی، اس کی صاف اور پیاری آنکھوں میں چھپی تھوڑی سی جھجک دیکھ سکتا تھا۔ اس کا فگر بالکل پرفیکٹ تھا اور لمبی ٹانگیں اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ شہباز کی سانسیں تیز ہونے لگیں، اسے ایک عجیب سی بے چینی اور پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دریافت کی طرف بڑھایا، دریافت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بستر پر چڑھ کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس کی اس پہل نے شہباز کو حیران بھی کیا اور خوش بھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی پتلی کمر کو تھام لیا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ یہ لباس بہت پیارا ہے، اس نے دبی آواز میں کہا، کیا تم واقعی آج کی رات اسے پہن کر سونا چاہتی ہو؟ دریافت شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، کیا یہ آپ کے بھیجے ہوئے کسی بندے نے کپڑے نہیں خریدے تھے؟ مجھے فیشن کا اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسٹائلسٹ سے کہا تھا کہ وہ تمہاری پسند کے کپڑے لائے۔ کیا تمہیں یہ اچھے لگے؟ دریافت کو وہ واقعی بہت پسند آئے تھے۔ اس نے سر ہلا کر پوچھا، کیا آپ کو پسند آئے؟ تم پر ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے، تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، شہباز نے تڑپ کر جواب دیا۔ جیسے ہی اس نے دریافت کو غور سے دیکھا اس کی سانسیں اور تیز ہو گئیں۔ دریافت صاف محسوس کر رہی تھی کہ وہ اسے کتنا چاہ رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ شہباز کی گردن پر ڈال دیا اور اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے اسے چومنے کے لیے سر جھکایا اور شہباز نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دریافت کی اس پہل نے شہباز کے جذبات میں آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کے سحر میں کھو گیا۔ کمرے کی تپش بڑھنے لگی اور ماحول بہت گرم ہو گیا۔ ان کے پرجوش بوسوں نے دونوں کو مکمل طور پر بے خود کر دیا تھا۔ دریافت کا جسم بہت نازک تھا، اگرچہ شروعات اس نے خود کی تھی، پھر بھی وہ تھوڑی دیر گھبرائی ہوئی تھی اور اسے ڈر تھا۔ شہباز کے لب اس کے گردن اور چہرے اور گردن کو چھو رہے تھے۔ تیز سانسوں کے درمیان اس نے پوچھا، زیزی کیا ہم مانع حمل استعمال کر لیں؟ دریافت تھوڑی حیران ہوئی، اس نے خوابناک آنکھوں سے اسے دیکھتے اور شرماتے ہوئے پوچھا، کیا؟ شہباز نے دراز سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے 2 پیکٹ نکال کر بیڈ پر رکھ دیے۔ دریافت سمجھ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ شہباز کے کندھے میں چھپا لیا۔ پہلی بار تو ہم نے یہ استعمال نہیں کیا تھا، اب کیوں؟ اس وقت گھر میں یہ تھے نہیں، شہباز نے جواب دیا۔ کیا آپ کو بچے نہیں چاہیے؟ شہباز نے اسے بستر پر لٹایا، اس کے لبوں پر پیار کرنے کے بعد آہستہ سے کہا، ابھی نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہمارے اس وقت میں آئے یا تمہاری توجہ مجھ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جائے۔ دریافت ہلکا سا مسکرائی اور سر ہلا دیا۔ اس کی ضرورت ملتے ہی شہباز نے اسے دوبارہ چوما اور اس کے کپڑے اتار دیے۔ اس بار انہوں نے لائٹ بند نہیں کی۔ دریافت شرم سے لال ہو رہی تھی، وہ پہلی بار کے مقابلے میں اب زیادہ پرسکون تھی۔ وہ اس کے مضبوط سینے کو محسوس کر رہی تھی اور اب اپنے جذبات کو نہیں چھپا رہی تھی۔ شروع میں تھوڑا درد ہوا، لیکن شاید اس کے لیے وہ اب پرسکون تھی یا وہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ اس پرجوش رات ان کے وجود ایک دوسرے میں سموئے رہے اور شہباز پوری رات سے اپنی کا احساس دلاتا رہا۔ اس کے ایک سلسلہ نہ رکنے کا نام لے رہا تھا۔ اس نے شہباز کو اپنی تمام خواہشات پوری کرنے کی مکمل آزادی دے دی۔ اس رات 3 گھنٹوں میں شہباز نے 2 بار احتیاطی تدابیر استعمال کی۔ اس کے بعد اسے رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دریافت بہت زیادہ تھک جائے۔ شہباز نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر گرم پانی سے غسل کروایا، پھر اس کے نرم مہکتے ہوئے بدن کو سکون سے گلے لگا کر سونے سے پہلے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زی۔ دریافت نے نیند غنودگی میں شہباز کو اپنے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے سنا۔ اس نے دریافت کی پیشانی چومی اور اسے مضبوطی سے تھام کر سو گیا۔ دریافت کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ شہباز اسے کتنی گہری محبت کرتا ہے۔ شادی کے بعد ان کا رشتہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا شہباز نے مذاق میں پرپوز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بس گزارا کریں گے۔ اپنے ہنی مون کے دوران شہباز دریافت سے بہت زیادہ چپکا رہتا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اسے کیا پسند ہے یہ وہ بن کہے ہی سمجھ جاتا تھا۔ وہ نہ صرف بہت خیال رکھنے والا تھا بلکہ بہت سمجھدار بھی تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتا، جب وہ کام سے تھک جاتی تو اس کی گردن کی کھچاؤ ہوتا تو وہ ایک مساج کرنے والی کو بلاتا تاکہ اسے مساج کرنا سیکھ لے اور خود اسے آرام پہنچا سکے۔ وہ اسے مناتا اور خوش رکھتا، وہ اس کے لیے طرح طرح کے تحفے اور سرپرائز بھی تیار کرتا، وہ اسے گھمانے پھرانے لے جاتا پھر اور کسی فکر کے بغیر خوبصورت نظاروں کا لطف اٹھاتا۔ وہ اسے لذیذ کھانے کھلاتا اور سیر و تفریح کے مقامات کی سیر کرواتا۔ اس کا دل ہر وقت اسے چومنے کو چاہتا، لیکن ایک بار جب وہ بستر پر ہوتے تو اس کی خواہش صرف بوسوں تک محدود نہ رہتی۔ اس نے اپنے فون میں دریافت کا نام پیاری بیوی کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا، جبکہ دریافت نے اس کا نام سادگی سے شہباز ہی رکھا ہوا تھا۔ شنزے کی اب شہباز کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس نے دریافت کو مزید تنگ نہیں کیا۔ وہ بس اپنا سوٹ کیس اٹھا کر ایک اور سفر پر نکل گئی۔ 1 مہینہ پلک
ہفتے گزر گیا، شہباز کی چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کام پر واپس چلا گیا۔ صبح اٹھ کر زریابا کو شہباز کے بغیر بہت اکیلا پن محسوس ہوا، اسے اس کی عادت نہیں تھی۔ یہ سوچ کے شہباز دیر تک مصروف رہ گیا، اس کے دل میں ایک اس کی طرف اور بڑھ گئی، کام کے ساتھ ساتھ وہ غلطی کیس کی تیاری میں بھی مصروف تھی۔ جیسے جیسے مقدمے کی تاریخ قریب آ رہی تھی، جیری زیادہ پریشان اور بے چین رہنے لگی۔ اس نے زریابا سے کافی بار ملنے اور بات کرنے کا وقت مانگا، چونکہ زریابا بے قصور تھی اس لیے اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ جانی سے اکیلے ملنے کے لیے تیار ہوگی۔ کافی شاپ میں انہوں نے کافی آرڈر کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زریابا کے دل میں اب اس کے لیے وہ پہلی والی محبت نہیں رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے اور بیزاری سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ تم جانتی ہو کہ تم ہار جاؤ گی، پھر بھی تم میں مجھ پر کیس کرنے کا اتنا اعتماد کہاں سے ہے؟ جانی نے پوچھا، کیونکہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زریابا نے پلٹ کر سوال کیا۔ میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہی ہوں، تم نے میرا مسودہ کیوں چرایا؟ جانی نے اپنی دانت پیسے اور خاموش رہی۔ کیا پیسوں کی وجہ سے؟ جانی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے تمہارا مسودہ نہیں چرایا، تم نے میرا چرایا تھا۔ زریابا کے تاثرات فوراً بدل گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تم پیسوں کے لیے اتنی مجبور ہو گئی؟ جانی نے حقارت سے کہا، کیا تم یہ اپنے تجربے سے کہہ رہی ہو؟ تم ایک کے بعد ایک کتابیں چھاپ رہی ہو، تمہیں لگاتار رائلٹی مل رہی ہے، تم فلم، ٹی وی اور کامک کے حقوق بیچ کر پیسے کما رہی ہو۔ اپنے کام سے پیسے کمانے کے علاوہ تمہارا بوائے فرینڈ بھی امیر ہے۔ زریابا، تمہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ زریابا طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا مسودہ چرانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جانی اب بھی اپنی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی باتیں ریکارڈ نہ کی جا رہی ہوں۔ اس نے بحث جاری رکھی، میں نے تمہارا مسودہ نہیں چرایا، تو پھر تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہو تھی؟ زریابا نے دوبارہ پوچھا۔ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جانی نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ میں لڑتوک نکل کر دبی آواز میں کہا، زریابا، ہماری پرانی دوستی کا واسطہ، میں تم سے معافی یا ہرجانہ نہیں مانگوں گی۔ کیا ہم اس معاملے کو عدالت میں لے جائے بغیر ختم نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں اب شرمندگی ہو رہی ہے یا تم ڈر گئی ہو؟ جینی نے گھبراہٹ میں تھوک نگلا اور کہا، کون نہیں ڈرے گا؟ میرے پاس ثبوت ہونے کے باوجود میں تمہارے بوائے فرینڈ سے ڈرتی ہوں۔ زریابا نے اس کی تصحیح کی، ہماری شادی ہو چکی ہے، شہباز اب میرا شوہر ہے۔ جینی کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس نے گھبراتے ہوئے ایک لمبی سانس لی۔ زریابا نے پورے اعتماد سے کہا، جینی، مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہار جاؤ گی۔ میرا شوہر ایک پولیس افسر ہے، اس کا بھائی فرزاد خاندان کا چشم و چراغ اور ایک جنرل ہے، اور میری سب سے بہترین دوست سائبر فرانزک کی ماہر محقق ہے۔ ان میں سے کوئی بھی تمہاری چوری کے ثبوت آسانی سے نکال سکتا ہے۔ جانی کو پسینہ آ رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور مٹھیاں بھینج کر سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کر زریابا نے پوچھا، تم نے میری کتاب کی فلمی حقوق ویوان کی کمپنی کو کیوں بیچے؟ تمہارا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کب شروع ہوا؟ جانی نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ زریابا کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ تم ایسا سمجھ سکتی ہو اب ہم عدالت میں ملیں گے؟ جانی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے پرسکون ہو کر کہا، اگر تمہارے پیچھے طاقتور لوگ ہیں تو میرے پیچھے بھی ہیں۔ زریابا نے اسے الجھن سے دیکھا۔ جیری نے اپنی بات جاری رکھی، میرے ساتھ مشہور اداکار ویوان، ارب پتی نوزیر اور پورا ایلیکس گروپ ہے، اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتی۔ کیا تم مجھ سے صرف یہ فضول باتیں کرنے کے لیے ملی ہو؟ زریابا نے پوچھا۔ جانی شروع سے اب تک خود کو قصوروار ہی محسوس کر رہی تھی۔ زریابا نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عدالت میں ملتے ہیں۔ یہ جانی کے پاس خود کو سدھارنے کا آخری موقع تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور آخر تک لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مقدمے کے دن زریابا بالکل پرسکون تھی۔ وکیل نے ثبوتوں کا ڈھیر لگا دیا، جس میں کہانی کی بناوٹ، منطق لکھنے کے انداز، فرق اور کہانی کے تسلسل کا ماہرانہ تجزیہ شامل تھا۔ صرف اسی بنیاد پر زریابا آدھی جنگ جیت چکی تھی۔ انہوں نے کمپیوٹر سے نکالا گیا وہ ڈیٹا بھی پیش کیا جو ماہرین نے تیار کیا تھا۔ زریابا اس کتاب پر جانی سے 6 مہینے پہلے سے کام کر رہی تھی۔ عدالتی کارروائی زریابا کے لیے ایک آسان جیت ثابت ہوئی۔ بھاری جرمانے اور ہرجانے کا سن کر جانی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے جانی بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی ایڈیٹر نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب کچھ نہ ہو سکا تو وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ زریابا، جانی نے اسے آواز دی۔ اس بار اس کے لہجے میں وہ پرانی اکڑ اور اعتماد نہیں تھا۔ زریابا جب اس کی طرف مڑی تو جانی نے پچھتاوے کے ساتھ کہا، مجھے معاف کر دو زریابا نے طنزیہ ہنسی، اگر جانی یہ کیس جیت جاتی تو وہ کبھی معافی نہ مانگتی۔ میں تمہاری معافی قبول نہیں کرتی، زریابا نے جواب دیا اور وہاں سے چلنے لگی۔ اچانک جانی چلائی، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتی کہ میں نے ویوان کے ساتھ کام کرنا کب شروع کیا؟ زریابا کے قدم رک گئے۔ جانی نے اپنی بات جاری رکھی، میں اس وقت سے اس کے لیے کام کر رہی تھی جب تم اور شہباز ہمارے آبائی شہر میں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے۔
اس نے مجھے پیسے دیے تھے تاکہ میں تم دونوں کے بارے میں اسے بتاتی رہوں۔ زریابا نے غصے پر قابو پانے کے لیے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تو جینی اسے بہت پہلے سے ہی دھوکہ دے چکی تھی۔ زریابا نے سرد لہجے میں کہا، جینی میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے وکیل کے ساتھ عدالت سے باہر نکل گئی۔ زریابا گھر نہیں گئی، وہ سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچی کیونکہ اسے شہباز کی بہت یاد آ رہی تھی۔ راستے میں اس نے اسے ایک پیغام بھیجا، زریابا آپ کام سے کب فارغ ہوں گے؟ شہباز کا تمہیں میری یاد آ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی کام چھوڑ کر آ سکتا ہوں۔ زریابا ہلکا سا مسکرائی، کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھا، ہنی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ فوراً ہی اس کے فون کی گھنٹی بجی اور شہباز کا جواب آیا، شہباز گھر پر میرا انتظار کرو، میں بس ابھی آیا۔ زریابا آپ کو گھر آنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں۔ جیسے ہی گاڑی رکی زریابا نیچے اتری، اس نے دیکھا کہ شہباز پہلے ہی گیٹ پر موجود ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا زریابا کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں بس ابھی عدالت سے آ رہی تھی، سوچا آپ سے ملتے جاؤں۔ تم کیس جیت گئی ہو نا؟ اس نے پورے یقین سے پوچھا۔ زریابا بہت خوش تھی، اس نے جواب دیا، جی میں جیت گئی ہوں، میں نے بھی کام ختم کیا ہے، چلو گھر چلتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ جی بالکل۔ شہباز خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے زریابا کے کان میں سرگوشی کی، کیا تم نے میسج میں مجھے ہنی کہا تھا؟ زریابا نے شرماتے ہوئے کہا، سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ایک بار پھر سے کہو۔ زریابا نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے دھیرے سے کہا، ہنی۔ شہباز مسکرا دیا اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے جوش میں زریابا کو گلے لگایا اور اس کے لبوں پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ ایک بار پھر کہو، ہنی۔ اس نے فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا اور دوبارہ کہا۔ خوشی کے مارے شہباز نے اسے مزید سختی سے بینچ لیا اور بڑبڑایا، اب سے مجھے ہمیشہ یہی کہہ کر بلانا، اور آپ؟ زریابا نے شرما کر پوچھا۔ شہباز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں تمہیں ڈارلنگ کہوں گا۔ زریابا مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں تمہیں ڈارلنگ کہوں گا۔ زریابا مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ شہباز دہرانے لگا، ڈارلنگ ڈارلنگ۔ بس کریں اب، زریابا نے شرماتے ہوئے کہا۔ شہباز نے ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ سے جوش میں گلے لگائے رکھا۔ وہیں قریب ہی ریان نے، جو ابھی کام ختم کر کے نکلا تھا، یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے رشک سے کہا، نئے شادی شدہ جوڑے بھی کتنے فرمانوی ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو بھی حسد ہونے لگتا ہے۔ زریابا فوراً شہباز کی گرفت سے باہر نکل آئی، اس نے اخلاق سے ریان کو سلام کیا۔ ہیلو۔ ریان مسکرایا۔ ہیلو زریابا، کیا تم اپنے شوہر کو لینے آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زریابا نے پورے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں، میں بس ایک کام سے فری ہوئی تھی تو سوچا اپنے شوہر کو لیتی چلوں۔ زریابا کے منہ سے خود کو شوہر سن کر شہباز خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اس کی مسکراہٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ریان کی طرف بڑھا اور بولا، شہباز واقعی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے اتنی پیاری بیوی ملی۔ زریابا کو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ خوش قسمت ہے جو اس کی شادی شہباز سے ہوئی۔ ریان کو خدا حافظ کہنے کے بعد زریابا اور شہباز گاڑی میں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی شہباز نے موسیقی چلا دی۔ زریابا نے اپنی سیٹ بیلٹ لگائی ہی تھی کہ شہباز نے جھک کر اسے بہت پیار سے چوما۔ زریابا دنگ رہ گئی۔ ہلکی موسیقی کے درمیان اس نے بھی شہباز کی محبت کا بھرپور جواب دیا۔ جب شہباز کا دل بھر گیا تو اور اسے سکون ملا تو اس نے اسے چھوڑا۔ زریابا نے شرماتے ہوئے پوچھا، اب ہم ابھی پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی ساتھی ہمیں دیکھ لے گا؟ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، شہباز نے اس کی نرم ملائم گال کو سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بات جاری رکھی، میری بیوی اتنی دلکش ہے کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ زریابا شرم سے لال ہو گئی، اس نے نظریں جھکا کر پوچھا، آپ خود پر قابو کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے مسکرایا اور بولا، جب بات تمہاری ہو تو میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں رہتا۔ زریابا دلی سے مسکرا دی۔ شہباز نے گاڑی سٹارٹ کی اور پولیس اسٹیشن سے نکل گیا۔ جب وہ گھر جا رہے تھے تو زریابا کو اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، شہباز نے فوراً اس کی بات کاٹی، مجھے ہنی کہو۔ زریابا کے گال شرم سے دہک اٹھے، اس نے لاڈ سے پکارا، ہنی۔ شہباز نے بڑے سکون سے جواب دیا، بہت پیاری بچی ہو۔ زریابا مسکرا دی، اپنی بات جاری رکھی، جینی نے میری کتاب ایوان کو بیچ دی ہے اور اب وہ اس پر فلم بنا رہے ہیں۔ کیس جیتنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایوان کی کمپنی میرے پاس کام کرنے کی بات کرنے آئے گی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ کچھ سیکنڈ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی اس کتاب کے حقوق انہیں دینا چاہتی ہوں۔ کیا تمہاری کمپنی مان جائے گی؟ شہباز نے دوبارہ سوال کیا۔ یہی وہ بات تھی جس نے زریابا کو پریشان کر رکھا تھا۔ آخرکار
کتاب کمپنی کے ساتھ سائن ہوئی تھی، اس لیے سارے اختیارات اس کے پاس نہیں تھے۔ اگر کمپنی پیسوں کے چکر میں آ کر فلم کے حقوق ویوان کو بیچ دیتی تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ زریابا نے اداسی سے کہا، کمپنی کو تو شاید صرف پیسوں سے مطلب ہوگا۔ شہباز مسکرایا، اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں اس کتاب کے فلمی حقوق خرید لوں گا۔ زریابا نے فوراً اس کا ہاتھ واپس اسٹیئرنگ کی طرف دھکیلا اور یاد دلایا، آپ سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں۔ شہباز نرمی سے مسکرایا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب زریابا کو ڈرائیونگ سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اسے کیوں خریدیں گے؟ زریابا نے حیرت سے پوچھا۔ پرواز فلموں کے کام میں ہی ہے، میں اسے حقوق اور فلم بنانے میں پیسہ لگاؤں گا، ان حقوق اور فلم بنانے میں پیسہ لگاؤں گا، اسے کہوں گا کہ اس پر ڈرامہ یا فلم بنا لے۔ شہباز نے بڑی سادگی سے کہا۔ زریابا کو لگا یہ بہترین طریقہ ہے جب تک اسے ویوان کے ساتھ کام نہ کرنا پڑے۔ واقعی پیسہ بہت سی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے اور جس چیز کو نہ چاہے اسے منع کر سکتا ہے۔ شہباز کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور بہت خوش ہوئی۔ شکریہ ہنی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اچانک محبت کے اس اظہار نے شہباز کو حیران کر دیا، اس نے فوراً گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ کیا ہوا؟ زریابا نے گھبرا کر پوچھا۔ ادھر ادھر دیکھا، گھر تو ابھی بہت دور ہے، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ زریابا ابھی الجھن میں ہی تھی کہ شہباز نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور اس کی طرف جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بڑی سنجیدگی اور گہری نظروں کے ساتھ اس نے کہا، ڈارلنگ کیا تم یہ دوبارہ کہہ سکتی ہو؟ ہیں؟ شہباز خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس کے لبوں پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، ایک بار پھر کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زریابا کو لگا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سب تو صرف ایک جملے کی وجہ سے تھا جس نے اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ ہنی، کیا ہم گھر چل سکتے ہیں؟ زریابا نے شرما کر بات ٹالنی چاہی۔ کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس نے بڑے پیار سے ضد کی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زریابا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ سن کر وہ کتنا خوش ہے۔ شہباز نے جوش میں اپنی آنکھیں بند کی اور اسے چومنے لگا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سختی سے گلے لگا لی۔ اس وقت شہباز اتنا جذباتی تھا کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ زریابا بھی اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میں تم سے محبت کرتی ہوں سننے کے لیے برسوں انتظار کیا ہو۔ وہ کب سے اس کے منہ سے یہ بات سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شکریہ ڈارلنگ، شہباز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شہباز کو اس طرح دیکھ کر زریابا کا دل بھر آیا۔ شہباز اتنا اچھا انسان تھا اور وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، زریابا نے ضرور کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا جسے شہباز جیسا جیون ساتھی ملا۔ ہنی، اب گھر چلیں۔ زریابا اسے جی بھر کر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن باہر سڑک پر نہیں۔ جب شہباز نے اسے چھوڑا تو اس کی نظریں ملی۔ زریابا نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں جذبات سے لال ہو رہی ہیں۔ شہباز نے دوبارہ خوشی خوشی گاڑی چلانا شروع کر دی۔ زریابا اس کی محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ گھر پہنچ کرتے ہی وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب رہے۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے ڈھیر باتیں کی اور اپنے دن بھر کے حالات ایک دوسرے کو سنائے۔ پہلے پہل میڈ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں صرف وہ اور گلوریا ہی کیوں رہتے ہیں، لیکن اب وہ سمجھ گئے تھے کہ شہباز اور زریابا نئی نویلی جوڑی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بہت زیادہ لوگ ان کے آس پاس رہ کر ان کے سکون میں خلل ڈالیں۔ زریابا کبھی بھی صوفے پر ڈھنگ سے نہیں بیٹھتی تھی، اس کے بجائے اسے شہباز کی گود میں بیٹھنا بہت پسند تھا۔ وہ اس کے مضبوط سینے کو تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس کی باہوں میں سمٹ کر ہر وقت ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے۔ زریابا کو باغبانی کا شوق تھا، جب بھی شہباز فارغ ہوتا وہ پودوں کی دیکھ بھال میں اس کا ہاتھ بٹاتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلنے لگتا تو وہ پھول اور سبزیاں لگانے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ زریابا نے باغ میں پھولوں کے بیچ ایک جگہ خالی دیکھی، اسے لگا کہ یہ جگہ سبزیاں یا پھل اگانے کے لیے بہترین ہے، اسی لیے اس نے قدرتی کھاد اور بیج خرید لیے۔ شہباز سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں ٹماٹر اور چیری ٹماٹروں کی کئی قسمیں لگا دی۔ زریابا کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ شہباز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ اس نے کہا، ہنی، جب ان پر پھل آئیں گے تو میں پہلا پھل اپنے ہاتھ سے توڑ کر آپ کو دوں گی، پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ چیری ٹماٹر پہلے پکیں۔ شہباز نے خوشی سے اپنے دستانے اتارتے ہوئے کہا، کیا آپ کو ٹماٹر پسند نہیں؟ زریابا نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ بہت کھٹے ہوں گے۔ وہ میٹھے ہوتے ہیں، زریابا نے جواب دیا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، ویسے وہ تھوڑے کھٹے تو ہوتے ہیں۔ شہباز نے بنا کچھ کہے بس مسکراتا رہا، اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ زریابا اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے شرما گئی۔ اس نے اپنے گالوں کو چھوا اور پوچھا، کیا میرے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے؟ شہباز نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی نظریں مزید گہری ہو گئیں۔ زریابا نے گھبرا کر کہا، مجھے ایسے مت دیکھیں،
ڈھلتے سورج کی روشنی زریابا پر پڑ رہی تھی جس سے وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی، اسی لمحے شہباز اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ زریابا نے بناوٹی غصہ دکھایا اور پانی والے پائپ کا رخ شہباز کی طرف کر دیا۔ دیکھنا بند کریں۔ پانی کی دھار شہباز پر پڑی، اگرچہ اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ تھوڑا بھیگ گیا۔ کتنی شرارتی ہو گئی ہو تم، تمہاری یہ ہمت کہ مجھ پر پانی ڈالا۔ شہباز نے پانی سے بچتے ہوئے اس سے پائپ چھیننے کی کوشش کی، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر زریابا جلدی سے پیچھے ہٹی اور دوبارہ اس پر پانی چھڑک دیا۔ اس بار شہباز کے کپڑے پوری طرح بھیگ گئے۔ وہ مسکرایا اور پیار سے بولا، بھاگو مت، قریب مت آئیے گا۔ زریابا ہنستے ہوئے چلائی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شہباز نے آخرکار اسے پکڑ ہی لیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جب شہباز نے اسے اوپر اٹھایا تو وہ خوشی سے چلانے لگی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے کہا، ہنی مجھے معاف کر دے، میری غلطی تھی۔ جیسے ہی شہباز نے اسے اٹھایا، پائپ زمین پر گر گیا۔ گلوریا نے شور سنا تو وہ دیکھنے آئی۔ جب اس نے جوڑے کو آپس میں کھیلتے دیکھا تو وہ رشک کیے بنا نہ رہ سکی۔ ایک بہت پیاری مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلی گئی، وہاں پھیلی ہوئی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ شہباز زریابا کو اٹھائے گھر کی طرف چل دیا۔ گلوریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بڑی شائستگی سے ہدایت دی، گلوریا ذرا پانی بند کر دینا۔ جی صاحب، گلوریا نے نل بند کرنے جاتے ہوئے جواب دیا۔ زریابا نے اپنے بازو شہباز کی گردن میں ڈال دیے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، تم نے یہ جان بوجھ کر ہی کیا تھا۔ شہباز نے جواب دیا اور تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا، اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ آپ مجھے اوپر کیوں لے جا رہے ہیں؟ زریابا نے حیرت سے پوچھا۔ ہم گیلے ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں نہانا پڑے گا، میرے کپڑے تو گیلے نہیں ہیں۔ شہباز ہلکا سا ہنسا، اس نے آواز دھیمی کر کے کہا، تم نے مجھے جان بوجھ کر گیلا کیا تھا تاکہ ہم ساتھ نہا سکیں، ہے نا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ زریابا نے فوراً انکار کیا۔ ہاں، تم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے غسل خانے کا دروازہ پیر سے دھکا دے کر کھولا اور زریابا کو نیچے اتارا، اس کے بعد سے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ زریابا تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اگرچہ وہ جسمانی طور پر قریب آتے تھے لیکن وہ کبھی ایک ساتھ نہائے نہیں تھے، اسے تھوڑی جھجک اور الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ آپ پہلے نہا لیں، میں آپ کے بعد نہا لوں گی۔ جیسے ہی زریابا شہباز کے پاس سے گزرنے لگی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ زریابا اچھل پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاور کا رخ دیوار کی طرف کیا اور گرم پانی چلا دیا۔